حضرت ابو امام جعفر صادق کے حالات و مناقت۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ آپ کا اسم میں گرامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب و کرامات کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف بادشاہ اور حجت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن دلیل ہیں، بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باب کا ثمر، آل علی سردار انبیاء کے جگر گوشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی غیر موزوں نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ و صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ احاطہ تحریر میں لائے جائیں تو اس کے لیے علیحدہ ایک سگیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنی تصانیف میں حصول برکت کے لیے انہیں اولیاء کرام کے حالات و مناقبت بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے، اور ان میں سے سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے حالات سے ابتدا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حالات: آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شمولیت کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں، بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں، اور انہیں کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، اور جو لوگ آپ کے مسلک پر عمل پیرا ہیں وہ گویا 12 امام کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 امام کے مسلک کا قائم مقام ہے، اور اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقبت بیان کیے جائیں تو وہ 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا، اور نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور اشاق و زہاد کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رموز خداوندی کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا، اور حضرت امام باقر کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ: مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے معاذنت رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی کا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد ہی میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازمی ہے۔ امام شافعی پر رافضیت کا الزام کس قدر اسف امیز بات ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رافضی کا خطاب دے کر قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے معدت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے کہ اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کا کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔
اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے مراتب کو بھی حسب مراتب افضل تصور کرے۔ سنی کی تعریف صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جاتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا کہ بوڑھوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جوانوں میں حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکیوں میں حضرت بی بی پاک زہرا فاطمہ الزہرا پاک علیہ السلام اللہ۔ عظمت اولیاء کا اظہار خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے وزیر کو حکم دیا کہ حضرت جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلفاء نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر جعفر صادق کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فی الفور صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب وزیر کے ہمراہ آپ تشریف لائے تو آپ کے عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ اضطراری طور پر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجات و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ لیکن جب آپ کے دبدبے کا اس پر اثر ہوا کہ لرزہ برا ندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا، لیکن بعض روایت میں ہے کہ 3 نمازوں کی قضا ہونے کی حد تک گشی تاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر غلام حیرت زدہ ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جب جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی وحشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کی۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسط پر نہیں۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسط پر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی نے حاضر خدمت ہو کر جعفر صادق سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں، اس نے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائے، اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائے۔ لیکن آپ خاموش رہے، اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ آپ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پر منزلہ فرض کے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ روز محشر کہیں میرا جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میری تباہ کیوں نہیں کی، اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالح پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبے کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔
नफाक से नफरत। जब आप तारकुल दुनिया हो गए तो हज़रत अबू सफियान सौरी ने हाज़िर खिदमत होकर फरमाया कि मखलूक आपके तारकुल दुनिया होने से आपके फ्यूज़ो आलिया से महरूम हो गई है। आपने इसके जवाब में मंदरजा झैल शेर पढ़े। किसी जाने वाले इंसान की तरह वफा भी चली गई और लोग अपने ख्यालात में गर्क रह गए। गो बज़ाहिर एक दूसरे के साथ इजहार मोहब्बत तो वफा करते हैं, लेकिन इनके कलूब बिच्छों से लबरेज हैं। अल्लाहु अकबर। ज़ाहिर मखलूक के लिए और बातन खालक के लिए। एक दफ़ा आपको बेशबहा लिबास में देख कर किसी ने इतराज़ किया कि ऐसा कीमती लिबास अहले बैत के लिए मुनासिब नहीं, तो आपने इसका हाथ पकड़कर जब अपनी आस्तीन पर फेरा तो इसको आपका लिबास टाट से भी ज़्यादा खुरदरा महसूस हुआ। उस वक़्त आपने फरमाया, यानी मखलूक की निगाहों में तो ये उम्दा लिबास है, लेकिन हक़ के लिए ये खुरदरा है। अल्लाहु अकबर। दानिशमंद कौन है? एक मरतबा आपने इमाम अबू हनीफा से सवाल किया कि दानिशमंद की तारीफ क्या है। इमाम साहब ने जवाब दिया कि जो भलाई और बुराई में इम्तियाज ना कर सके। आपने कहा कि ये इम्तियाज तो जानवर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो उनकी खिदमत करता है उनको अज़ा नहीं पहुंचाते और जो तकलीफ देता है उनको काट खाते हैं। इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि फिर आपके नज़दीक दानिशमंदी की क्या अलामत है? जवाब दिया कि जो दो भलाइयों में से बेहतर भलाई को इख्तियार करे और दो बुराइयों में से मसलतन कम बुराई पर अमल करे। सुभान अल्लाह। किबरियाई रब पर फख्र करना, तकब्बर नहीं। किसी ने आपसे अर्ज की कि ज़ाहरी व बातनी फेलो कमाल के बावजूद आप में तकब्बर पाया जाता है। आपने फरमाया, मैं मुतकब्बर तो नहीं हूँ, अलबत्ता जब मैंने किबर को तर्क कर दिया तो मेरे रब की किबरियाई ने मेरा अहाता कर लिया। इसलिए मैं अपने कब्र पर नाजा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने रब की किबरियाई पर फख्र करता हूँ। सुभान अल्लाह। सबक अमूज वाक़या। किसी शख्स की दिनार की थैली खो गई तो इसने आप पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मेरी थैली तुमने ही चुराई है। हज़रत जाफ़र ने इससे सवाल किया कि इस थैली में कितनी रकम थी? उसने कहा कि 2000 दिनार। चुनाचे घर ले जाकर आपने इसको 2000 दिनार दे दिए और बाद में इसकी खोई हुई थैली किसी और जगह से मिल गई तो उसने वापस नहीं तो उसने पूरा वाक़या बयान बाद में उसकी खोई हुई थैली किसी और जगह से मिल गई तो उसने पूरा वाक़या बयान करके माफ़ी चाहते हुए आपसे रकम वापस लेने की दरसत की, लेकिन आपने फरमाया हम किसी को देकर वापस नहीं लेते। फिर जब लोगों से इसको आपका इसमें ग्रामी मालूम हुआ तो उसने बेहद नदामत का इजहार किया। अल्लाहु अकबर। हक़्क़े रफ़ाकत। एक मरतबा आप तन्हा अल्लाह अल्लाह का विर्द करते हुए कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक और शख्स भी अल्लाह अल्लाह का विर्द करता हुआ आपके साथ हो गया। इस वक्त आपकी जुबान से निकला, ए अल्लाह, इस वक्त मेरे पास कोई बेहतर लिबास नहीं है। चुनाचे ये कहते ही गैब से एक बहुत कीमती लिबास नमूदार हुआ और आपने ज़ेब-ए-तन कर लिया। लेकिन उस शख्स ने जो आपके साथ लगा हुआ था अर्ज किया कि मैं भी तो अल्लाह अल्लाह का विर्द करने में आपका शरीक था, लिहाजा आप अपना पुराना लिबास मुझे अनायत फरमा दें। आपने अपना लिबास उतार कर इसके हवाले कर दिया। तरीका हदायत। किसी ने आपसे अर्ज किया कि मुझको अल्लाह ताला का दीदार करा दीजिए। आपने फरमाया कि क्या तुझको मालूम नहीं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था
کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کی کہ یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ یعنی میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے گوتے دیے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے گوتے دیے اور وہ لبے مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے آنت کا طالب ہوا، تو اس وقت حضرت نے اس کو پانی میں سے باہر نکلوایا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں سے آنت کا طلبگار رہا اس وقت تک تو میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے آنت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلا سا اضطرار ختم ہو گیا، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ۔